علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، گھروں میں خوش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور جو لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیاں بھی دور کر دے۔ تو میرے بہن بھائیوں کو کافی انتظار تھا اس ویڈیو کا، تو میں بڑا فرینکلی میں نے سوچا کہ ہر لوگوں کے سوالات بہت زیادہ تھے، اور کچھ لوگوں کے تو ایک ہی طرح کے سوالات تھے اور پوچھ رہے تھے، ایک ہی بات پوچھ رہے تھے۔ تو میں نے کہا کہ ایک ہی ویڈیو بناؤ جس میں ہر چیز بتاؤں کہ کس طرح میری زندگی میں یہ سارا چینج آیا، اور مطلب ہر چیز میں نے آہستہ آہستہ اپنی بدل دی، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو کل آنے والا کل ہے، وہ جو آخرت کا ہے نا، اس کے لیے میں نے کس طرح مطلب تھنکنگ سٹارٹ کی اور سب کچھ نا، تو سب کچھ یہی پوچھنا چاہ رہے تھے۔ تو ایک یہی مقصد تھا جس کی وجہ سے میں نے سوشل میڈیا کنٹینیو رکھا، کیونکہ اب کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے آپ کو دیکھ کے اس طرح کیا۔ کچھ لوگ تھے، کافی نہیں تھے، کچھ لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے آپ کو دیکھا، آپ نے یہ چھوڑ دیا تو ہم نے بھی اس طرح کیا اور یہ وہ نا۔ تو اس طرح کافی مجھے پھر یہ چیز دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی تھی، اکثر میں کچھ لوگوں کا رپلائی بھی کرتا تھا، کچھ لوگوں کا نہیں کر پاتا تھا۔ تو اب میرے سب بہن ہیں، آپ سب میری بہنیں ہیں، بھائی ہیں، تو میں آپ سب کے جو کمنٹس ہوتے ہیں سب کے ہوتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں ہر چیز دیکھوں، تو جو چیز میں سیکھ سکتا ہوں وہ سیکھوں، کیونکہ ہم اس دنیا میں ایک طرح کی چیزیں سیکھنے کے لیے ہی آئے ہیں۔ تو اب سارا سینیریو میں آپ کو پہلے آپ کے جو سوالات کے جوابات ہیں ان کا میں نے سوچا کہ میں ان کو آخر میں اٹیمپٹ کروں، ان کے جوابات دوں، اور لیکن میں آپ لوگوں کو پہلے بتاؤں کہ یہ سب کچھ سٹارٹ کیسے ہوا ہے، مطلب کس طرح ہر چیز آئی ہے، اور مطلب کس طرح ہوا، سٹارٹ کیسے ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی ٹائم ہوگا، جنوری کا مہینہ تھا، جنوری 2022 کا مہینہ تھا۔ تو یہ کوئی جنوری کا مہینہ تھا، اور جنوری کا اینڈ چل رہا تھا۔ تو میں تھا، میرے ساتھ میرا دوست جمال تھا، جمال کے میرے ساتھ انس بھائی تھے اور عثمان بھائی تھے، ہماری یونیورسٹی کے فیلوز ہیں۔ تو ہوا ایسے کہ جمال ایک رات کو اٹھا ہے اور رات صبح فجر پڑی تو کہتا ہے کہ یار یہ زندگی، اور بڑا وہ ڈپریس تھا، پریشانی تھی۔ تو اس سے پہلے میں نے بھی پلان بنایا تھا کہ اس ہفتے ہم لوگ ایک یوتھ کلب ہے، ان کا بیان ہوتا ہے سیٹرڈے کو، تو وہ سننے جائیں گے، شام کو ہوتا ہے، E11 میں ہوتا ہے، تو وہ سننے جائیں گے، تو F11 میں ہوتا ہے سوری، تو ہم وہ سننے جائیں گے۔ میں نے کہا مطلب میرا پلان تھا، اس نے بھی کہا، وہ بھی ایگری ہو گیا کہ ہم لوگ چلو وہاں جائیں گے، سنیں گے، اور ہمارے ساتھ 2 اور ساتھی تھے، وہ انہوں نے کہیں جانا تھا، انہوں نے کہا ہم آپ کو وہاں سے جوائن کریں گے۔ تو خیر ہم لوگوں نے وہ بیان سنا ہے، تو وہاں ایک بات کی گئی تھی، اور وہ ویڈیو میں نے پوسٹ بھی کی تھی اپنے سوشل میڈیاز پہ، کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، دنیاوی ہر چیز ہے، آپ کے پاس فیم ہے، آپ کے پاس ہر چیز ہے، اگر آپ کے پاس دین نہیں ہے نا، تو اس چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ کے پاس جان بہت زیادہ ہے، آپ طاقتور بہت ہو، باڈی بلڈر ہو، آپ کے مارکس بہت اچھے آتے ہیں، لیکن آپ کے پاس اگر دین نہیں ہے نا، تو اس چیز کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے اس طرح یہ ویڈیو مطلب اس طرح بات کی نا، تو اب سارے دوست بیٹھے ہوئے تھے، تو سارے دوست کہنے لگے مزمل یہ تیرے لیے بہن بات ہو رہی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تجھے یہاں پر بلایا۔ باتیں بھی سچ تھی۔ تو میں واپس آیا، میں سوچنے لگ گیا کہ اب کیا کیا جائے یار، یہ تو باتیں بڑی بالکل ٹھیک باتیں کی ہے، اور مجھے ان باتوں کا نہیں پتہ تھا۔ تو خیر اب میں نماز وغیرہ تو کبھی کبھار پڑھ لیا کرتا تھا، جس طرح عام لوگ ہوتے پڑھ لیا کرتا تھا، لیکن پتہ نہیں تھا کہ نماز کیا ہے، ان چیزوں پتہ نہیں تھا، مطلب وہی جو سورۃ فاتحہ اور کوئی اور سورت جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح نماز ادا کرتا تھا۔ تو اب وہ اس طرح کہ پھر میں آیا، پھر میں نے کہا یار لیٹس چینج ایوری تھنگ۔ میں نے سب سے پہلے تو سارے سوشل میڈیا کی ویڈیوز سب ریموو کر دی، ٹھیک ہے؟ تو ساری میں نے ریموو کی، آہستہ ساری میں نے ریموو کی، اور پھر میں نے سوشل میڈیا پہ چیزیں ڈالی۔ اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ میں نے پلان کیا کہ میں اس سے روزہ لگاؤں گا۔ اس کے بعد میں نے مطلب میرا چھوٹا بھائی ہے، وہ مدرسے میں پڑھتا ہے، وہ عالم کا کورس کر رہا ہے، تو وہ تو ماشاءاللہ کافی تھا ان چیزوں میں، حافظ قرآن بھی ہے، تو ماشاءاللہ تو وہ تو کافی چیزوں میں ان میں تھا۔ لیکن
پھر میں نے کیا کیا کہ مطلب میں نے اس سے کہا کہ میں اس طرح سے روزہ، مطلب مجھے سے روزے کا نام بھی نہیں بولنا آتا تھا، یہ کیا چیز ہے میں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ تو میں نے پھر سوچا کہ میں 3 دن کے لیے میں نکلوں گا۔ مجھے والد صاحب بھی کہتے تھے، بھائی بھی کہتا تھا کہ یار یہ ادھر جا 3 دن کے لیے آپ اپنے آپ کو نکالتے ہو، مطلب مسجد میں رہتے ہو۔ میرے دماغ میں یہ کانسیپٹ تھا، تو خیر میں نے سوچا نا کہ میں بھی 3 دن کے لیے نکلتا ہوں۔ تھرسڈے کی شام تھی، تو ویسے میں تھرسڈے سے لے کر سنڈے تک ادھر ادھر گھومنے نکل جاتا تھا، کوئی کشمیر یا ادھر ادھر گھومنا اور یہ وہ فلاں، کوئی نہ کوئی مصروفیت رہتی ہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ادھر ادھر چل، میں نے پھر اس تھرسڈے سوچا کیوں نہ کوئی اس طرح ٹرائی کیا جائے، ایکسپیرینس کیا جائے اس روزہ اور یہ کیا چیز ہے۔ ہوا اس طرح کہ ویسے میں ویکینڈس پہ ادھر ادھر گھومنے وغیرہ چلا جاتا تھا، اور مطلب ادھر ادھر مصروفیت جو ہوتی ہے گھومنا شومنا اور یہ وہ ریلیکس کے لیے ادھر ادھر چلے گئے، کھانے پینے کے لیے، جس طرح ویکینڈس پہ ہم لوگ یونیورسٹی کے لڑکے گزارتے ہیں۔ تو ہوا اس طرح کہ میں نے سوچا کہ یار تھرسڈے کو اب ایسا کرتے ہیں کہ یہ ایکسپیرینس کرتے ہیں یہ چیز کیا ہے۔ میں نے والد صاحب کو کہا کہ میں فری ہوں، آپ جن سے رابطہ کرتے ہیں تو بتائیں نا۔ تو ایک جگہ تھی، ایک مسجد تھی نا، مرکز تھا اسلام آباد میں، ایک مرکز بنا ہوا ہے، تو ادھر والد صاحب کے جاننے والے تھے، اویس کے میرے چھوٹے بھائی تھے، وہ ان کو بھی جاننے والے تھے، انہوں نے کہا کہ اس طرح نا، تو انہوں نے پھر مجھ سے کانٹیکٹ کیا، انہوں نے کہا چلو آپ مسجد میں آ جاؤ، انشاءاللہ پھر آپ کو وہ کر دیں گے، آپ کی کوئی جماعت کے ساتھ کچھ کر کے آپ کو کہیں بھیجیں گے، آپ کا وقت اچھا گزاریں گے، آپ کے 3 دن صحیح گزارے جائیں گے۔ تو خیر انہوں نے مجھے کچھ چیزیں کہی، بستر وغیرہ اور یہ چیزیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ یار یہ چیزیں لے کے جائے۔ انہوں نے جب وائس کیا تھا نا کہ یہ چیزیں چاہیے ہوگی، میں نے کہا اس کا کیا کام ہے مسجد میں۔ تو خیر مجھے نہیں پتا تھا کہ مسجد میں لوگ رہتے ہیں اور یہ وہ سارا سین، مجھے اس کے بارے میں کوئی کانسیپٹ کا نہیں پتا تھا ذرا بھی۔ تو ہوا کہ جس طرح میں اب تیزی سے آؤں گا، تو میں چلا گیا ادھر نا اپنی مسجد میں، اپنا بستر وغیرہ اٹھایا، اور شانون نے اب گھر جانا تھا، کوئی اس کے مصروفیت تھی، ورنہ اس کا بھی ارادہ تھا میرے ساتھ ہادی کا، تو اس کی کوئی مصروفیت تھی، تو وہ چلا گیا، اپنے گھر چلا گیا، اور میں نے کہا چلو میں جاتا ہوں، میں اکیلا چلا گیا مسجد میں۔ ادھر میری ملاقات ہوئی، پھر عصر کی نماز کے بعد انہوں نے کہا تھا میں ملاقات کروں گا جمعرات اور عید عصر کے دن۔ میں عصر کے بعد پھر میری ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھ سے ملے، اور میں نے ان کو بتایا کہ میں اس طرح کہ انہوں نے جو پھر پوری رات، پورا شام تک، رات تک گزر گیا، تو مجھے لگا کہ یار رات کو میں نے شاید اب انہوں نے بیچ میں بات کی تھی، ایک جماعت جا رہی ہے، وہ صبح نکلے گی، وہ ایک یونیورسٹی میں جائے گی، وہاں تشکیل آپ کی کریں گے، ان کی وہاں تشکیل ہوئی ہے مسجد میں نا، تو آج صبح جائے گی، فجر کے بعد جماعت نکلے گی، نماز کے فوراً بعد۔ تو انہوں نے مجھے اس طرح بتا دیا نا۔ تو اب ہوا کچھ اس طرح کہ اب رات تک گپ شپ چل رہی ہے، وہاں لوگ آ رہے ہیں، کھانا شانا چل رہا ہے، وہاں دین کی باتیں ہو رہی ہیں، چیزیں چل رہی ہیں۔ تو مجھے لگا کہ اب میں رات کہیں اور ہاسٹل میں گزاروں گا واپس جا کے، کیونکہ اتنا ڈسٹینس نہیں تھا، آدھے گھنٹے کا، تو میں رات اپنے ہاسٹل میں گزاروں گا، اور میں جب واپس آؤں گا صبح تو یہ سین ہوگا، کیونکہ میں اکیلا تھا۔ تو خیر جب وہ جانے سے تھوڑا پہلے، تو ان کو یاد، ہاں تمہاری جماعت سے ملاقات بھی کروانی ہے۔ میں نے کہا اچھا صحیح ہے۔ وہ مجھے لے گئے امیر صاحب کے پاس، تو امیر صاحب سے میری ملاقات ہوئی، اور انہوں نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہو، کون سی ڈگری کر رہے ہو۔ تو پھر انہوں نے جو میرے ساتھ، جن سے میرے والد صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، رابطہ ہوا تھا، انہوں نے ان کو کہا کہ ان کا پہلا سے روزہ ہے اور یہ صبح آپ کے ساتھ جائیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ویسے بھی ہماری جماعت جا رہی ہے تو یہ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے۔ تو خیر واپس آئے، اب مجھے لگا اب وہ اب اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے نا، تو مجھے لگا اب میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا، اور میں ہاسٹل میں اتر جاؤں گا، رات وہاں گزاروں گا، صبح آ جاؤں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، تم آج رات یہاں گزارو گے اور تم ایکسپیرینس کرو گے کیسے رہتا ہے۔ خیر ادھر تو سارے لوگوں نے اپنے اپنے بسترے وغیرہ جو چیزیں لائے تھے وہ لگا لیے تھے، مطلب اس طرح، مطلب یہ مسجد ہے تو اس طرح نا، تو اپنے بسترے وغیرہ اس طرح کر کے سیدھے لگا دیے تھے۔ اب جگہ بھی نہیں تھی، تو انہوں نے میرا بستر لگایا، مطلب بیچ میں جو تھوڑی سی جگہ رہ رہی تھی نا، اس طرح بستر کر کے لگا کے نا، تو بیچ میں جو تھوڑی سی جگہ رہ رہی تھی، انہوں نے میرا بیچ میں بستر لگایا، انہوں نے کہا تم یہاں سو جانا۔ اب مسجد پوری فل تھی، ٹھیک ہے، مسجد میں سارے ماشاءاللہ دین کے لوگ، اور مطلب یہ جماعتیں نکل رہی تھی چلے کے لیے، اور یہ اس طرح جماعتیں اور یہ دین کے لیے نا۔ تو میرا بستر ادھر لگا دیا، اور میں نے کہا چلو یار سوتے ہیں۔ تو خیر میری پہلی رات تھی، اور میں تھا بھی اکیلا، اور نہ کوئی دوست، کوئی کسی کو میں جانتا بھی نہیں، سب سے پہلی ملاقات ہوئی ہے۔
تو خیر میں نے رات گزار دی اور صبح فجر کی نماز کے بعد میں چلا گیا پھر 3 دن کے لیے. میں 3 دن کا وقت پورا کیا. بیچ میں میرا دل ذرا بھی یہ نہیں ہو کہ میں واپس جاؤں. میرے دل میں یہ چاہت تھی کہ یار چیک ایکسپیرینس, یہ نئی چیز ہے کیا, مطلب یہ تھی نا کہ میں نے خیر وہ 3 دن لگائے. اس کے بعد پھر میں واپس آیا. پھر ہاسٹل میں میں نمازیں وغیرہ پڑھ رہا تھا, ہفتہ پورا پڑھتا رہا ریگولر. لیکن اس طرح کا ماحول جو تھا نا, وہ ماحول مجھے اس طرح کا دوبارہ کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے ہر جگہ برے لوگ بھی ہوتے ہیں, یہ مطلب جو نماز کم پڑھتے ہیں اور یہ وغیرہ. تو پھر میں نمازیں پڑھتا آہستہ میری بھی نمازیں کم ہو گئی ایٹومیٹکلی. تو اس طرح ہو گیا. خیر سوشل میڈیا تو میں نے چھوڑ دیا تھا, سب کچھ یہ چیزیں سائڈ پہ کر دی تھی. لیکن آہستہ آہستہ پھر میں دوبارہ گانوں کی طرف نکلنے لگا تھا, کیونکہ 1 ہفتے کی چیز آئی ہے, اس کے بعد دوبارہ خراب ہو گئی ہے. میں نے کہا یار یہ تو پھر چیزیں خراب ہو گئی ہیں. اب میں نے اس چیز کو چھوڑا. اب میں دوبارہ یوتھ کلب کا بیان ریگولر کر لیا, مطلب ہر ویکینڈ میں جانے لگ گیا. پھر اس کے بعد مجھے پتہ لگا یہ اب آہستہ آہستہ کیا نام ہے روزہ لگا ہوا تھا, تو میں بیان وغیرہ سننے لگ گیا. پھر مجھے اور سوشل میڈیا پہ جو ویڈیوز یوٹیوب کی بیان کی ہوتی ہے وہ دیکھنے لگ گیا. مطلب اس طرح تھوڑا کم بیک کیا آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے, پھر میں نے سوچا کہ ایک اور سے روزہ لگاتا ہوں. پھر میں نے ایک اور سے روزہ لگایا. جب میں نے ایک اور سے روزہ لگایا نا, پھر مجھے شب جمعہ کا بھی پتہ لگا کہ شب جمعہ کیا ہوتا ہے. ہفتے میں 1 دن آپ جمعرات کی شام جاتے ہو اور جمعے کی صبح فجر کے بعد آ جاتے ہو, اور آپ رات اپنی وہیں اسٹے کرتے ہو مسجد میں, تو آپ ایک ہی ماحول میں رہتے ہو. تو پھر میں ہر ہفتے شب جمعہ کے لیے جانے لگ گیا. اب میرے جو ہفتہ جو میرا ویک ہوتا تھا اس میں مخصوص ٹائم ہوتا تھا کہ کس ٹائم میں قرآن پڑھوں گا, کس ٹائم میں کیا نام ہے کوئی بیان وغیرہ کوئی کوشچن ہے دماغ میں وہ تھوڑا اس کو دیکھوں گا. ٹھیک ہے, اب مخصوص ٹائم تھے, اور کس دن میں نے اس طرح شب جمعہ کے لیے جانا, پورا ٹائم ادھر ہی رہنا. میں یہ فون وغیرہ ہر چیز چھوڑ دوں گا, چھوڑ کے بٹنوں والا فون اپنے ساتھ لے جاؤں گا, اور بسترے وغیرہ لے کے جو بیان میں وہاں سنوں گا, کیونکہ جمعرات سے لے کے جمعہ تک فجر تک بیان ہوتے ہیں ہر نماز کے بعد. تو وہ بیان میں جا کے فرنٹ پہ بیٹھ کے سنوں گا. میرے دل میں یہ چاہت آ گئی بالفر. اور جو لوگوں جو کلاس میں لڑکے ہوں ان سب سے بات ہو, کیا حال ہے, ان سے دین کی بات, مطلب جہاں پر بھی جاؤں میں کوشش کرتا کہ میں دین کی بات کروں. مطلب اگر میں کوئی اور بات کروں گا تو لازمی پھر شیطان مجھے ڈائیورٹ کرے گا, اور پھر آپ کو پتہ ہے ہر چیز سے کیا کیا ہوتا ہے. تو خیر اب میرے اندر یہ چیز آ گئی. تو کئی بار کچھ لڑکے ساتھ بھی جاتے رہے میرے. کئی بار ایسا ہوا کہ بہت بار بھی ایسا ہوا کہ میں اکیلا جاتا تھا شب جمعہ پہ, میرے ساتھ کوئی نہیں. لیکن میں کہتا تھا کوئی بات نہیں کہ آپ جا رہے ہو, الحمدللہ. بس مجھے چیزیں سیکھنی ہے نا, میرے دل میں چاہت ہے. تو پھر اس طرح یہ چیزیں ہوتی گئی الحمدللہ. تو اب الحمدللہ میں یہ نہیں کہتا کہ اب میں بالکل ایک طرح کا مسلمان بن گیا ہوں, میں نے ہر چیز چھوڑ دیا, میں گناہوں سے پاک نہیں. میں اتنا بہت آپ کو ساتھ شیطان ہر وقت رہتا ہے, آپ کو ہر وقت ڈسٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے, ہر وقت. آپ سوچ نہیں سکتے, آپ کو کہیں ایسے مقامات پہ ڈسٹریکٹ کرے گا آپ کا دل بھی نہیں لگے گا. پھر آہستہ آہستہ آپ نماز جو پڑھتے ہو اس کا ترجمہ دیکھتے ہو کہ آپ پڑھ کیا رہے ہو, آپ اللہ سے بات کر رہے ہو, آپ ملاقات کیسے کر رہے ہو اللہ سے. تو اس طرح کی چیزوں میں انسان انوالو ہونے لگ جاتا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ وہ اللہ کے ساتھ کنیکشن پیدا کرنے لگ جاتا ہے. لیکن بس میری بھی یہی دعا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ میرا دل اپنے نور سے بھر دے, میرے دل میں صرف اللہ کی محبت ہو, دنیا کی کوئی چیز کی محبت نہ ہو. میری یہی درخواست ہے کہ میری یہی اللہ سے دعا ہے کہ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہے, جو یہ امت ہے پوری, اس کے دل میں دین کے لیے, اسلام کے لیے ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ جب یہ دوسرے مسلمان کو دیکھیں کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو ان کے دل میں بھی تھوڑا درد ہو, وہ ان کے لیے دعا کریں. اس کو تو ہم کہتے ہیں آ جا نماز کے لیے, اس کے لیے ہم دعا بھی کریں کہ یار اللہ اس کو بھی تو دے ہدایت. تو پھر یہ اس طرح کی چیزیں ہوگی. تو کمنگ بیک ٹو دا نارمل لائف, الحمدللہ ابھی میں سعودی عرب آیا ہوں, اور میں سعودی عرب حج کے لیے آیا ہوں. انشاءاللہ ویکسین وغیرہ میری الحمدللہ ہو گئی ہے, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میں اس مقام پہ حج کے جاؤں گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ مجھے ضرور بلائیں گے. تو ابھی میں اس طرح آ گیا ہوں. اب میں یہ اس طرح کی تھوڑی سچویشن بن چکی ہے میں تقریباً 1 مہینے کے لیے آیا ہوں. الحمدللہ میری ساتھ میری ڈگری بھی چل رہی ہے, ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹورزم مینجمنٹ, اور اس کو بھی ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اور کچھ ٹائم
الحمدللہ پھر ڈگری بھی کمپلیٹ ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ زندگی چلتی رہے گی. اور جب آپ کی کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ بنا رہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو کبھی اکیلے نہیں چھوڑتا، کبھی بھی نہیں. میں آ رہا تھا نا سعودی عرب پاکستان سے، تو یار میرا جو ٹکٹ تھا نا وہ کوئی 2 سے 3 سے 4 مرتبہ چینج ہوا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ حاجی آ رہے تھے تو میرا ٹکٹ چینج ہوتا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب 2 سے 3 بار میں بڑا وہ فرسٹریٹ ہو گیا تھا، یار یہ کیوں بار بار کیوں چینج ہو رہا ہے. میں تو اللہ سے دعائیں بھی کروں سب، لیکن میں نے مطلب اس طرح غصہ اور اس طرح نہیں کیا. میں نے کہا یار جو بھی ہوگا نا اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے، مطلب جو کام ہوگا وہ اللہ بہتر کریں گے. تو انشاءاللہ اب آپ کو میری ہر دن ایک نئی ویڈیو یوٹیوب کی لازمی ملے گی. آپ کے کوشچن سے نہیں تو میں جو مطلب میرا دل کرے گا، میں مطلب جو میرا شوق ہے میں لوگوں تک جو چیز پہنچا سکتا ہوں میں کوشش کروں گا پہنچاؤں، کیونکہ میرے پاس ایک یہ ذریعہ ہے. تو اور مطلب میرا ایک طرح کا شوق ہے، اور شوق اس طرح کا کہ میرا جس سے کسی کو فائدہ ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ یہ چیز چل سکتی ہے، تو الحمدللہ میں اس سے چلاؤں گا. اور انشاءاللہ اب آپ کو ہر دن ایک نئی ویڈیو ملے گی. میں کوشش کروں گا ہر دن آپ کو